بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا. میرے نبی نے جو چھوڑا وہ بیت المال کا، وہ امت کے لیے صدقہ، آپ کا چھوڑا ہوا علم ہی آپ کی اصل وراثت ہے. یہ حدیث اہل سنت نے بیان نہیں کی، صرف تمہارے کلینی نے بھی بیان کی، تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے، کافی کے اندر موجود ہے. تو تم تو بھوگتے ہو جو ساری عمر مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرتے رہے. اتنے زیادہ پیسے ملیں گے ذاکر کو جتنا وہ محمد کے پیارے صحابہ کو گالیاں دے گا، جتنی وہ زبان گندی استعمال کرے گا، اتنا ہی اس کو داد دینے والے کھڑے ہو کر داد دیں گے. تم اس کائنات کے بدترین لوگ ہو، تم اس کائنات کا بدترین گروہ ہو، تم اس کائنات کے بدترین افراد ہو. تو تمہاری ایک ساری گالیاں جہاں تمہارے منہ سے نکل رہی ہے ابو بکر کے لیے، عمر، عثمان کے لیے، تو یہی ساری گالیاں مولا علی تک بھی پہنچ رہی ہے، کیونکہ وہی سنت باقی رہی جو پیارے نبی کی تھی اور پیارے نبی کے 3 خلفائے راشدین کی تھی. اسی کو خلیفہ راشد سیدنا علی نے بھی اسی کو جاری رکھا، ساری رکھا. تو پھر اہل سنت سے یہ توقع نہ رکھو کہ تمہارے ساتھ نبی کے ساتھ گفتگو ہوگی. بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رافضیت کا دین بعض چند اختلافی مسائل جن کا تعلق جذباتیت سے ہے اس پر کھڑا ہے. نہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے نہ سنت کا علم ہے. اہل بیت کی محبت کا جھوٹا چولا پہنے ہوئے ابن سبا کے ماننے والے صحابہ کی دشمنی میں، حقیقت میں اسلام کی دشمنی میں اپنے بغض کا اظہار کرتے رہتے ہیں. اور وہ چند اختلافی مسائل جن کا جواب بارہا اہل سنت ہر سٹیج پہ دے چکے ہیں، لیکن یہ گویا قرآن حکیم کی اس آیت کے مصداق ہیں: صم بکم عمی فہم لا یعقلون. ان دلائل کو نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر اہل سنہ کے پیش کیے ہوئے یہ دلائل سبائی پڑھ لیں تو ان کا دھندا ختم ہو جائے، کاروبار بند ہو جائے. ان کا تو سارا کاروبار اپنی بے علم عوام کو صحابہ دشمنی کے مسائل یاد کروانا اور ان کے سامنے ہر وہ پہلو رکھنا
جس سے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی توہین کا پہلو نکلتا ہو اور اسی پر اپنی عوام سے داد وصول کرنا، لعن و طعن کرنا، یہی ذاکروں کا پیٹ بھرنے کا دھندا ہے، یہی ان کا بزنس ہے، یہی ان کا کاروبار ہے اور اسی میں یہ مگن ہیں۔ تو جب یہ اپنی گندی زبان اور جھوٹے اعتراضات کا سلسلہ نہیں روکتے، ہم تو چوکیدار ہیں دین مصطفیٰ کے، ہم چوکیدار ہیں ختم نبوت کے عقیدے کے، ہم چوکیدار ہیں اصحاب مصطفیٰ کی عظمت کے دفاع کے، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری نوکری ہے۔ اللہ سے دعا ہے زندگی کے آخری سانس تک اللہ اس نوکری کی توفیق دیتا رہے، اس چوکیداری کی توفیق دیتا رہے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بنائے۔ تو جب ان کی گندی زبانیں صحابہ کی توہین سے نہیں رکتی تو اہل الحدیث کبھی بھی ان کے باطل اعتراضات کے سامنے خاموش نہیں ہوں گے۔ ہر لمحے، ہر موقع پر، ہر گھڑی میں ہم کھڑے ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کریں گے، کیونکہ کائنات کی سب سے افضل جماعت انبیاء کے بعد اصحاب محمد الرسول اللہ اور اہل بیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس کے دل میں پیار ہے مصطفیٰ کا، بارہا ہم یہ بات کہہ چکے اور ہر بار کہیں گے، جس کے دل میں پیار ہے مصطفیٰ کا، نہ وہ گستاخ ہو سکتا ہے اہل بیت مصطفیٰ کا اور نہ وہ گستاخ ہو سکتا ہے اصحاب مصطفیٰ کا۔ اس کی اصل محبت تو مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس سے مصطفیٰ کو پیار تھا، مومن ان سب سے پیار کرتا ہے۔ پچھلے دنوں نام نہاد ایک علامہ صاحب، انہوں نے پھر اس واقعے کو بیان کیا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ اور سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان باغ فدق کے، جاگیر فدق کے معاملے پر مکالمہ ہوا۔ اب اس نے اپنی زبان جو استعمال کی، وہ بازاری زبان، وہ گندی زبان، وہ گندا انداز، وہ مسلمان والا انداز نہیں، وہ پیارے نبی کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں والا انداز نہیں، بلکہ وہی ابن سبا یہودی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہی انداز اپناتے ہوئے اس نے گفتگو کی۔ اس گفتگو میں اس نے تاثر یہ دینے کا ایک نامراد سلسلہ، ناکام سلسلہ شروع کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے جب حدیث سنائی فاطمہ الزہرا کو سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کر گئے وہ صدقہ ہے، آپ کی اصل وراثت تو علم ہے، تو بی بی نے یہ حدیث تسلیم نہیں کی۔ سیدہ نے اس حدیث کا انکار کیا۔ آئیے ذرا اس ذاکر کے جملے سنتے ہیں۔ بی بی نے حدیث کو قبول نہیں کیا۔ بی بی دربار میں آگے کھڑی ہوئی، حاکم نے کہا میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا حدیث پڑھ۔ اب جتنے سادات بیٹھے میں دعا لینے کے جملہ پڑھ لگا۔ حاکم نے حدیث پڑھی کہ ہم نے نبی سے سنا ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ ادھر حاکم نے حدیث پڑھی، کیا کہنے نبی کی بیٹی کیسی بہترین جنگ لڑ کے گئی میری آقا زادی۔ بیوی نے فوراً وہیں کھڑے ہوئے اس کی حدیث کا رد کیا۔ بیوی نے کہا تو کہتا ہے کہ تجھے میرے بابا نے حدیث سنائی تھی کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں،
بیوی نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے بابا نے تجھے بتایا کہ اگر میرے بعد میری جاگیر کا مطالبہ ہو تو یہ حدیث سنا دینا کہ میرا وارث کوئی نہیں ہے. تو یہ حدیث میرے بابا نے جو تجھے کہی مجھے کیوں نہیں کہی؟ میں بیٹی تھی، میں تو اختر رسول ہوں. یہ حدیث پیغمبر مجھے سنانی چاہیے تھی. بابا مجھے کہہ کے جاتے کہ بیٹا میرے بعد جاگیر کا مطالبہ نہ کرنا، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. میرے بابا نے مجھے حدیث نہیں سنائی اور تجھے حدیث سنا دی. بی بی نے وہیں پہ کھڑے ہوئے بی بی نے اگلی ایسی رد پیش کی ہے جس سے پوری کی پوری عمارت ہی بی بی نے گرا دی ہے. بی بی نے تو نے کیا کہا ہے کہ میرا بابا کہہ کے گیا تھا کہ ہم وارث نہیں بناتے، پھر تو بتا تجھے میرے باپ نے وارث بنایا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس انداز پہ غور کیجئے جو اس سبائی مجرم نے پیش کیا. صدیقہ کائنات فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کس کے پاس پیش ہوئی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجانے سے پہلے کے رفیق، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، حضر میں، دن میں، رات میں، خوشی میں، غمی میں، امن میں، جنگ میں، ہر حال میں مصطفیٰ کے ساتھ رہتے. کیا صدیقہ کائنات، کیا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کے اتنے قریبی دوست جو عمر میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر تھے، کیا ان سے اس انداز میں گفتگو کر سکتی ہیں؟ یہ جو نقشہ اس ظالم نے کھینچا ہے یہ اس کے اپنے ذہن کی خباثت ہے، یہ اس کے اپنے ذہن میں چھپا ہوا صحابہ کے بغض پر دلیل ہے، وگرنہ صدیقہ کائنات کا یہ انداز نہیں. یہ کہتا ہے کہ بی بی نے کہا اگر نبی وارث نہیں بناتے تو تجھے بھی تو وارث میرے بابا نے نہیں بنایا. یہ بی بی نے نہیں کہا، یہ اس سبائی مجرم نے کہا. اس کا جواب ہم سے لیجئے. میرے نبی نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو وارث بنایا. بیمار ہوئے، نماز کا وقت آیا، سوال کیا صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی، جواب ملا آپ کا انتظار ہے. اور جب بار بار آپ پر پانی بہایا گیا، طبیعت ناساز رہی، حکم کیا جاری کیا؟ مروا ابا بکر